بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبض اس قدر شدید ہے کہ لمبا ٹائم واش روم میں بیٹھنے کے باوجود بھی پخانہ صحیح طرح سے کھل کے نہیں آتا، سٹول صحیح پاس نہیں ہوتا، زور اس قدر لگاتے ہیں کہ ہڈیوں سے جوڑوں سے پٹاخوں کی آوازیں آنے لگتی ہیں اور پاؤں سن ہو جاتے ہیں، ٹانگیں درد کرنا شروع کر دیتی ہیں، لیکن سٹول صحیح طرح سے پاس پھر بھی نہیں ہوتا۔ تھک ہار کے بندہ پھر اٹھ جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اس کے جو گیسز ہوتے ہیں، جو بخارات ہوتے ہیں معدے کے، وہ دماغ کو چڑھا جایا کرتے ہیں، دماغ کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، پریشانی کا عالم ہوتا ہے اور پیٹ کا مسئلہ بھی بن جاتا ہے۔ وجہ قبض ہے۔ پیشنٹ کہتے ہیں کہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ سیرپ استعمال کرتے ہیں، سیرپ پیتے ہیں، صبح جا کے پھر کھل کے پخانہ آتا ہے، یا پھر پھکیاں کھاتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ، پھر جا کے پخانہ کھل کے آتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آہستہ 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 یہ پھکیاں فیل، وہ سیرپ فیل۔ کئی پیشنٹ میں نے دیکھے ہیں کہ جن کو 3 دن پخانہ نہیں آتا، اور کئی پیشنٹ ایسے بھی ہیں کہ جن کو 10 دن پخانہ نہیں آیا، لیکن یہ بہت کم ہوتے ہیں۔ اللہ پاک مصیبت سے ہر کی جان چھڑوائے، پھر مسئلہ پیچیدہ ہو جایا کرتا ہے۔ عزیز دوستو، کیوں قبض ٹھیک نہیں ہوتی؟ ایک بندہ ہے، اس نے وہیں پھکی کھائی یا پھر وہی سیرپ استعمال کیا تو اس کی مکمل جان چھوٹ گئی قبض سے، اور کئی ایسے پیشنٹ ہیں کہ انہوں نے وہی سیرپ پیا، وہی پھکیاں کھائیں، ان کو فائدہ نہیں ہوا۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے، لکھ لیں۔ میں عرض کرتا چلوں کہ یہ جو نسخے، یہ جو علامات ہم آپ کے گوش گزار کر رہے ہیں، یہ جو علم آپ تک ٹرانسفر کر رہے ہیں، ایمانداری کی بات ہے، ہم نے بڑی محنت 4 سالہ کورس کیا الحمدللہ، باقاعدہ ہربل کا، جڑی بوٹیوں کا، اور اس کے بعد اچھے سے اچھے جو اساتذہ کرام ہمیں ملے، ان کی خدمت میں پیش رہے۔ محنت کرنے کے بعد جو چیزیں ہم کو ملی، عطا ہوئیں، وہ آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ لکھنے کا میرا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں اگر آپ حکیم نہیں بھی ہیں تو پھر بھی آپ کے کام آئیں گی، کیونکہ ہم پوری دلیل، پوری وضاحت اور مثالوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ ٹک ٹاک پہ ہیں تو فالو کیجئے گا، یوٹیوب پہ ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا، تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اگر ہمارا اس طرح کا بیان، اس طرح کے نسخے آپ کو اچھے لگتے ہیں، لائک کیجئے گا، کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجئے گا۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ چینل کی گروتھ کے لیے بہت اہم ہوتی ہیں۔ چینل اس سے اسٹیبلش ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ صرف آپ کے فائدے کے لیے ہے، یہ چینل کے فائدے کے لیے ہے، یعنی کہ میرے فائدے کے لیے ہے، لیکن بات آپ کے سامنے جو کریں گے اس میں مبالغہ آرائی نہیں کریں گے۔ اپنے تجربات سے جو گزری ہوئی چیزیں ہیں، جن کا ہمیں یقین ہے کہ یہ 100% ان کے اچھے رزلٹ ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو عزیز دوستو، قبض کی 3 اقسام ہوا کرتی ہیں، اس لیے ایک ہی پھکی، ایک ہی سیرپ وہ تینوں پہ اثر نہیں کرتا۔ ایک پہ کر جاتا ہے، جس کے مطابق وہ نسخہ ہوتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے، اور جس کے مطابق نہیں ہوتا اس پہ وہ اثر نہیں کیا کرتا۔ فیلئر کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، نسخے کے ناکام ہونے کی، معالج کے ناکام ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہی یہ ہے کہ قبض کو ایک عام مرض سمجھا جاتا ہے، اور قبض کشا جتنی پھکیاں ہیں وہ دی جاتی ہیں، قبض کشا سیرپ دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے فیل ہو جاتا ہے معالج بھی، اور پیشنٹ بھی ٹھیک نہیں ہوا کرتا۔ قبض کی 3 اقسام ہیں، ایک ہے خشکی کی وجہ سے، ایک ہے حرارت کی بہت زیادتی کی وجہ سے، اور ایک ہے رطوبت غیر سالے یا رطوبت کے منجمد ہو جانے کی وجہ سے، یعنی ٹھنڈ کی وجہ سے۔ 3 لکھ لیں۔ نمبر 1 لکھیں خشکی کی وجہ سے، دوسرے نمبر پہ لکھیں حرارت کی زیادتی کی وجہ سے، اور تیسرے نمبر پہ لکھیں رطوبت یا ٹھنڈک کی زیادتی کی وجہ سے۔ بات لمبی ہو جائے گی، لیکن میں اس کی تھوڑی وضاحت شارٹ سی کر دیتا ہوں تاکہ ویڈیو بھی کمپلیٹ ہو جائے، آپ کی دلچسپی بھی ساتھ ساتھ رہے۔ خشکی تیزاب کا نام ہے، ایسڈ کا نام ہے۔ جب ایسڈ ہمارے جسم میں بڑھتا ہے تو خشکی بڑھ جایا کرتی ہے۔ جن کے معدے میں ایسیڈیٹی ہوتی ہے ان کو اکثر قبض ہو جایا کرتی ہے، یعنی وہ اپنی خشکی کی وجہ سے
وہ جو فضلات اخراج پانا ہوتے ہیں ان کو خشکی کی وجہ سے انتڑیاں جکڑ لیتی ہیں، ان کا اخراج نہیں ہو پاتا۔ اور دوسرے نمبر پہ جب حرارت کی زیادتی ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے سب سے پہلے تو پیچش ہوتے ہیں، یعنی پخانہ بار بار آتا ہے، مروڑ کے ساتھ آتا ہے، لیکن اگر یہ حد کراس کر جائے گرمی حرارت تو پھر وہ جو فضلات ہوتے ہیں وہ جل جایا کرتے ہیں، اور جلنے کے بعد پھر وہ خشکی میں تبدیل ہو جاتے ہیں، یعنی گرمی اور خشکی میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اخراج نہیں پاتی ہماری انتڑیاں۔ اور تیسری جو میں نے عرض کی وہ ہے رطوبت کی زیادتی یا ٹھنڈک کی زیادتی کی وجہ سے۔ جب رطوبت ٹھنڈی ہو جایا کرتی ہے تو پھر جو انتڑیوں کی حرکت ہوتی ہے جس سے مواد نے اخراج پانا ہوتا ہے وہ حرکت رک جایا کرتی ہے یا بہت سلو ہو جایا کرتی ہے۔ ان تین باتوں کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس کے بعد صبح انشاءاللہ تعالی جو ویڈیو بنائیں گے اس میں خشکی کی زیادتی کی وجہ سے جو قبض ہے اس کا نسخہ بھی آپ کو لکھوائیں گے، اور دوسری ویڈیو میں حرارت کی زیادتی، اور تیسری ویڈیو میں سردی کی زیادتی کی وجہ سے۔ وہ اس لیے نہیں اب بتا رہے کہ بات لمبی ہو جائے گی، آپ کی دلچسپی نہیں رہے گی۔ حکیم احسان اللہ بڑاچ ہوں، فاضل طب و جراحت ہوں۔ 034565698581 میرا واٹس ایپ اور کال نمبر ہے۔ ویلکم، شو بسم اللہ، جو پوچھنا چاہیں جب پوچھنا چاہیں